الحمد لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والعزم والنزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبيان في فرقان والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومأوانا وملجانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم. تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. تمام احباب محبت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے، اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم اپنے گھر، گلی، محلے، مسجد میں بیٹھ کر درود شریف کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور مدینے کے والی، مدینے کے تاجدار مدینہ شریف کے اندر تشریف فرما ہو کر ہمارا درود و سلام سماعت فرما رہے ہیں. سب مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام
معزز سامعین ذی احتشام، جیسا کہ آپ تمام احباب کو بخوبی علم ہے کہ یہ مہینہ مقدس مہینہ، جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے میں ہر انسان کے رزق میں بے پناہ اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس مقدس مہینے میں ہر انسان کے رزق میں، چاہے کوئی بندہ 5,000 کماتا ہے، اس کے رزق میں اتنی برکت کر دی جاتی ہے کہ وہ جو 5,000 کماتا تھا وہ اس کا 50,000 کے برابر اس کا فائدہ دے گا۔ اتنی برکت اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں رکھ دی ہے۔ کل 10 رمضان المبارک ہے، جو کہ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ ان کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ لوگوں کی گوش گزار کرنی تھی۔ سب سے پہلے ازواج مطہرات، یہ طاہر سے نکلا ہے، مطلب ہے پاک، یعنی پاک بیویاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیک وقت آپ کے عقد میں 11 بیویاں موجود تھیں بیک وقت، اور ویسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 نکاح فرمائے۔ ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ رب العالمین کا قرآن بھی اس بات کا شاہد ہے کہ جو ازواج مطہرات ہیں وہ عام عورتوں جیسی نہیں ہیں۔ جو ازواج مطہرات ہیں وہ عام عورتوں جیسی نہیں ہیں، بلکہ ان سے اعلیٰ و ارفع ہیں۔ ان کا مقام بھی عام عورتوں سے زیادہ ہے، ان کی عزت بھی عام عورتوں سے زیادہ ہے۔ حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر عام عورتوں کو، عام انسانوں کو ایک نیکی کرنے پر اس کا اجر 10 گنا دیا جاتا ہے، ایک نیکی کرنے پر اس کا اجر 10 گنا دیا جاتا ہے، تو پھر ازواج مطہرات کا یہ عالم ہے، ان کو ایک نیکی کرنے پر اس کا اجر 20 گنا دیا جاتا ہے۔ ان کو ایک نیکی کرنے پر اس کا اجر 20 گنا دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن پاک کی آیت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی ازواج، لستن کاحد من النساء، تم ہرگز اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی جو باقی عورتیں ہیں تم ہرگز ان عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، پس تم اللہ سے ڈرو، ان اتقیتن، اللہ سے ڈرو، فلا تخضعن بالقول، پس ایسی نرمی کی بات نہ کرو، ایسی نرمی کی بات نہ کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ایسی بات کہ آگے جو سننے والا ہے اس کے دل میں کچھ لالچ پیدا ہو، ایسی بات کہ جو آگے سننے والا ہے اس کے دل میں کچھ لالچ پیدا ہو۔ مرض وقلنا قولا معروفا، اور ہاں تم اچھی بات کہا کرو، تم اچھی بات کہا کرو۔ اب یہ اس آیت کا آدھا حصہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں ہے اور بقیہ بھی انہی کے بارے میں ہے، لیکن وہ ہم سب کی جو مائیں، بیٹیاں، بہنیں ہیں ان کے بارے میں بھی ہے کہ جب تمہارے دروازے کے اوپر اگر کوئی بندہ آ جائے تو گھر میں کوئی مرد موجود نہ ہو، وہ بندہ دروازہ کھٹکھٹائے، تم ایسے نرمی والا لہجہ نہ اختیار کرنا کہ اگلے کے دل میں لالچ پیدا ہو، ایسا نرمی والا لہجہ نہ اختیار کرنا کہ اگلے کے دل میں لالچ پیدا ہو۔
اسے سختی سے پوچھنا جی کیا مسئلہ ہے، کون ہے۔ اگر نرمی سے پوچھیں گے تو پھر اس کے دل میں کچھ نہ کچھ لالچ پیدا ہوگا۔ اور آگے کی بات وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور تم نے جب بات کہنی ہے تو تم نے نیک بات کہنی ہے، اچھی بات کہنی ہے، قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اچھی باتیں کہو۔ اس کے حوالے سے ہمارا آج کا جو موضوع وہ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حوالے سے ہے۔ آپ کا نام خدیجہ بنت خویلد، حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تب آپ کی عمر 40 برس تھی۔ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عمر 40 برس تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی۔ اس وقت 25 سال تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے کم و بیش 25 سال گزارے، کم و بیش 25 سال گزارے۔ جب تک حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حیات رہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ جب تک آپ حیات رہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے نکاح نہیں فرمایا۔ یہ تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے محبت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے نام سب سے پہلے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے نکاح ہوا، آپ بیوہ تھیں تو دوسرا نکاح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے ہوا، آپ بھی بیوہ تھیں۔ تیسرا نکاح حضرت اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں آپ وہ واحد ہستی ہیں حضرت اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جو کنواری تھی، نہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی نکاح فرمائے تمام کے تمام یا تو بیوہ تھی خاتون، یا وہ طلاق یافتہ تھی، یا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آزاد کردہ لونڈیاں تھیں، یا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آزاد کردہ خاتون تھی۔ سب سے پہلے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ، دوسرے نمبر پر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، تیسرے نمبر پر حضرت اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھے نمبر پر حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چوتھے نمبر پر نکاح وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی صاحبزادی سے ہوا۔ حضرت حفصہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی صاحبزادی ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ہوا، آپ بھی بیوہ تھیں۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے نکاح ہوا، آپ بھی بیوہ تھیں۔ اس کے بعد حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے نکاح ہوا، آپ بھی بیوہ تھیں۔ یہ جتنے بھی نکاح ہوئے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وصال کے بعد ہوئے۔ یہ جتنے بھی نکاح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وصال کے بعد یہ سارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمائے۔ یہ سارے نکاح حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد۔ ان کے بعد حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ہوا، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لونڈی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں آزاد فرمایا، پھر ان کے ساتھ نکاح فرمایا۔ پہلے انہیں آزاد کیا، اس کے بعد ان سے نکاح فرمایا۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے نکاح ہوا تو یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لونڈی تھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے انہیں آزاد فرمایا، اس کے بعد ان کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا۔ ان کے بعد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے نکاح ہوا، آپ بیوہ خاتون تھیں، آپ بیوہ تھیں۔
कंवारी सिर्फ हजरत आयशा सिद्दीक़ा आफीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सिर्फ आप एक वाहिद हस्ती हैं जो कंवारी थी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहरात में। बाकी या कोई तलाक याफ्ता थी, या बेवा थी, या कैद से आज़ाद करदा खातून थी। उसके अलावा हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे निकाह हुआ। उसके बाद हजरत रिहाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे निकाह हुआ। और इसके बाद हजरत मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे निकाह हुआ। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अज़वाज मुतहरात हैं उनमें से जो औलाद हैं वो सिर्फ 2 अज़वाज से हैं। जो औलाद हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो सिर्फ 2 अज़वाज मुतहरात से हैं। सबसे पहले हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 साहबजादियाँ और 2 साहबजादे हैं। आपसे 4 साहबजादियाँ और 2 साहबजादे। उसके बाद हजरत मारिया क़िब्तिया आपके वतन से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक बेटा हजरत इब्राहीम पैदा हुआ। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो साहबजादियाँ थी वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका निकाह भी फरमाया, उनकी शादी भी हुई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो साहबजादे थे उनका निकाह किसी का भी नहीं हुआ, बल्कि वो बचपन की उम्र में ही इंतकाल कर गए थे। अब ये एक फ़लसफ़ा हज़रत इमाम गज़ाली अलैहि रहमा आप बयान फरमाते हैं कि, और हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा आप भी बयान फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूसरे नबियों जो दूसरे नबी थे उनके बेटे बड़े भी हुए, उनकी शादियाँ भी हुई, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई बेटा ऐसा नहीं है कि जो बड़ा हुआ हो, उनकी शादी हुई हो। तो इसकी वजह वो कुछ इस तरह लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि उसकी वजह यह है कि बकिया जो अंबिया गुजरे उनके जो साहबजादे थे उस बाप से उस बेटे तक नबुवत मुंतकिल होती रहती थी। यानी अगर बाप भी नबी है तो उनका बेटा भी फिर नबी होगा। ये बकिया अंबिया कराम के ये तज़किरे हैं। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस वो ज़ात है क्योंकि आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। आप तक नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबजादे जिंदा रहते और उनको नबूवत ना मिलती तो ये भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के खिलाफ है। तो ये भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के खिलाफ है। अगर वो जिंदा रहते और उनको नबूवत ना मिलती, अगर वो जिंदा रहते और उनको नबूवत दी जाती तो ये कुरान की नस के खिलाफ है। तो ये कुरान की खातमुन नबिय्यीन जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, ये उनके खिलाफ आता। अगर उनको नबूवत दी जाती, अगर नबूवत ना मिलती तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के खिलाफ होता, तो हुजूर की शान के खिलाफ होता। हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप कि 4 साहबजादियाँ हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आखिर में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जो सबसे पहली साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपका निकाह हज़रत अबुल आस बिन रबी के साथ हुआ। आपका निकाह अबुल आस बिन रबी के साथ हुआ। जब ग़ज़वा बदर हुआ तो उस वक्त वो इस्लाम कबूल नहीं उन्होंने किया था। ग़ज़वा बदर के वक्त यानी कि वो मुसलमान अभी तक नहीं हुए थे, तो वो भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरगाह के अंदर कैदी के तौर पर पेश हुए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा तो ग़ज़वा बदर का फिर मामला कुछ इस तरह हुआ कि हर कैदी से फ़िदिया लेकर ना उसको रिहा कर दिया जाता, हर कैदी से फ़िदिया लेकर उसको रिहा कर दिया जाता। तो जब हज़रत अबुल आस बिन रबी के बारे में हज़रत ज़ैनब यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबजादी ने सुना तो उनके फ़िदिये के तौर पर उन्होंने अपना एक हार, बहुत कीमती जो हार था, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरगाह में पेश कर दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे खावंद की तरफ से मेरा फ़िदिया कबूल करें। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम से मशवरा किया कि क्या इनको बगैर फ़िदिये के रिहा कर दिया जाए। तो तमाम सहाबा कराम इस पर मुत्तफ़िक हुए कि हज़रत अबुल आस बिन रबी को बगैर फ़िदिये के
بغیر فدیے کے رہا کر دیا جائے۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں رہا کیا، اور ساتھ انہیں یہ فرمایا کہ آپ نے جب مدینہ جانا ہے، آپ نے جب یہاں سے جا کر جب مدینہ جانا ہے تو آپ نے میری بیٹی کو میرے پاس بھیجنا ہے، یہ آپ کا فدیہ ہوگا، یہ آپ کا فدیہ ہوگا۔ جب آپ نے یہاں سے رہا ہو کر جانا ہے تو آپ نے میری بیٹی کو میرے پاس بھیجنا ہے۔ تو جب وہ گئے تو پھر انہوں نے اپنے بھائی کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پھر ایک اونٹ کے ذریعے سوار کیا۔ تو راستے میں پھر جب یہ ایک پڑاؤ کے مقام سے قریب پہنچے تو کافروں کو پتہ چل گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی اس راستے سے جا رہی ہے۔ تو ایک ملعون شخص نے اونٹ کے اوپر وار کیا خنجر کے ساتھ، وہ اونٹ نیچے گرا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حمل سے تھیں، پیٹ سے تھیں، تو ان کا وہ حمل جو ہے وہ ضائع ہو گیا، ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ تو پھر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچی، پھر اس کے بعد پھر سارا آگے کے معاملات ہوئے۔ تو اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پہلا نکاح جو ہے وہ عتبہ بن ابی لہب سے ہوا، ان کا پہلا نکاح عتبہ بن ابی لہب سے ہوا۔ جب تبت یدا ابی لہب وتب یہ صورت نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اس آیت کی تلاوت فرمائی، جب اس آیت کی تلاوت فرمائی تو پھر ابو لہب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ اور یہ طلاق اس وقت ہوئی جب رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ایک جب کسی کا نکاح ہو جاتا ہے تو وہ اس کی بیوی بن جاتی ہے، لیکن جب تک رخصتی نہ ہو، جب رخصتی بے شک اس کی نہ ہو، اس کی بیوی بن گئی تو اس کے اوپر طلاق پھر بھی ضروری ہے، بے شک رخصتی ہوئی ہے چاہے نہیں ہوئی، اس کو طلاق دلوانا وہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کے نکاح میں آ گئی، وہ اس کے نکاح میں آ جاتی ہے۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ تو پھر آپ کو طلاق دی، تو پھر آپ کا دوسرا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ہوا، حضرت رقیہ کا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت رقیہ کے وصال فرمانے کے بعد، حضرت رقیہ کے، کیونکہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں بندہ جمع نہیں کر سکتا، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، دو بہنوں کو ایک ہی بندے کے نکاح میں وہ جمع نہیں ہو سکتی، یہ حرام ہے، دو بہنیں ایک ہی بندے کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، یہ حرام ہے۔ تو جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا، آپ کا وصال ہوا تو پھر اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ جب آپ کا نکاح ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا، اگر میری 40 بیٹیاں، یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کو معلومات دینا کا ایک ذریعہ ہے، یہ اس وجہ سے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی علم ہو کہ ہمارے نبی کی ازواج کتنی ہیں، تاکہ اگر کوئی بندہ آپ لوگوں سے پوچھے کہ ہمارے نبی کی کتنی بیویاں ہیں، ہمارے نبی کی کتنی اولادیں ہیں، تو پھر آپ لوگ ان کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ یہ خشک سا ایک مضمون آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسا قاری صاحب نے شروع کر دیا، لیکن یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کو معلومات دینے کا ایک ذریعہ ہے، تاکہ آپ لوگوں کو، مولویوں کو تو پتہ ہے، لیکن عام جو معلومات ہیں، جو عام بندے ہیں، ان کو یہ معلومات دینا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ مولویوں سے تو کوئی نہیں پوچھتا، مولویوں سے صرف سوال و جواب پوچھیں گے یا کوئی مسئلے مسائل وہی پوچھیں گے، اس طرح کی معلومات عام بندوں سے بندے پوچھتے ہیں، تو پھر اگر ان کو نہیں آتی تو پھر وہ اپنی طرف کرنے کی ان کو کوشش کرتے ہیں کہ تم کیسے مسلمان ہو کہ تمہیں اپنے نبی کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے، تمہیں اپنے نبی کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے، تم کیسے مسلمان ہو۔ ایک حدیث مبارکہ، اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے مفہوم، کہ ایک عیسائی کہ وہ ایک درخت کے اوپر بیٹھا تھا، وہ ایک درخت کے اوپر بیٹھا تھا تو وہ کچھ کر رہا تھا، تو ایک عام بندہ اس سے گزرا، عام بندہ گزرا، اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا ایسا ہمارے نبی نے کیا تھا، یعنی
ایک درخت کے اوپر چڑھنا بھی وہ نبی کی سنت سمجھ کر اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور ہمارے نبی نے جو ہمیں حکم دیا ہم اس کے اوپر بھی عمل نہیں کر رہے، ہم اس کے اوپر بھی عمل نہیں کر رہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھو، خدا کا بھی فرمان ہے نماز پڑھو، نبی کا فرمان ہے نماز پڑھو، ہم اس کے قریب ایسے نہیں جاتے۔ زکوٰۃ کے بارے میں حکم دیا، زکوٰۃ کے بارے میں، زکوٰۃ کی شرح 2.5% ہوتی ہے، 100 میں سے 2.5 روپے۔ اب ایک بندے کے پاس اگر 1 لاکھ روپیہ ہے، اس کی تقریباً زکوٰۃ 2500 بنے گی صرف۔ اب 1 لاکھ روپے میں اگر بندے کے پاس 2500 کم ہو جائے تو کیا بندہ غریب ہو جائے گا؟ زکوٰۃ کہتے ہیں میل کچیل کو، زکوٰۃ کا لفظ آ گیا، زکوٰۃ کہتے ہیں میل کچیل۔ یہ جو سارا آپ کے پاس جو مال ہوتا ہے نا، اس کا جو میل کچیل ہوتا ہے، کیونکہ اب یہ ایک ممبر ہے، یہ ایک ڈیکس ہے، اب اس کے اوپر اتنی میل نہیں جمع ہوگی کہ یہ پورا ہی بھر جائے، بلکہ تھوڑی تھوڑی میل ہوگی، پھر اس کو مٹی کے ساتھ جھاڑ دیا جائے گا، تو جو میل اکٹھی ہوگی وہ تھوڑی سی ہوگی۔ مال زیادہ ہے، یعنی یہ چیز زیادہ ہے، بڑی ہے، لیکن مال جو ہے اس کی زکوٰۃ وہ تھوڑی سی ہوگی۔ تو اسی طرح یہ زکوٰۃ جو ہے وہ بھی میل کچیل ہوتا ہے مال کا، زکوٰۃ مال کا میل کچیل ہوتا ہے۔ سید زادوں کو زکوٰۃ نہیں لگتی، جو سید زادے ہیں ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اور آگے ان کا لینا بھی جائز نہیں ہے، آگے ان کا لینا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں ان کو بندہ تحفہ دے سکتا ہے، ان کو بندہ کوئی چیز ہدیہ کر سکتا ہے، ہبہ کر سکتا ہے، تحفہ دے سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ ان کو بندہ نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تھیں، آپ کا نکاح حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ہوا، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ہوا۔ حضرت رقیہ آپ کی ایک صاحبزادی اور ایک صاحبزادہ تھا، صاحبزادے کا نام تھا علی، صاحبزادے کا نام تھا علی اور صاحبزادی کا نام تھا امامہ، صاحبزادی کا نام تھا امامہ۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پھر آگے اولاد ہوئی، آپ کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام محسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت محسن بچپن کی عمر میں انتقال فرما گئے تھے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام محسن، اور 2 صاحبزادیاں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم۔ حضرت زینب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 ازواج کا نام بھی ہے حضرت زینب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کا نام بھی حضرت زینب ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی کا نام بھی حضرت زینب ہے۔ اب اس بات پہ بندہ اندازہ لگائے کہ جو زینب نام ہے یہ بہت ہی برکت والا نام ہے، یہ بہت ہی زیادہ اس کی فضیلتیں ہیں، بہت ہی زیادہ اس کے برکتیں ہیں زینب نام رکھنے کی۔ جو زینب نام رکھتا ہے تو جس بچی کا نام زینب ہوگا اس کے اوپر اثرات اثر نہیں کریں گے، جتنے مرضی کوئی اثرات، کوئی جادو کروا لے، اس کے اوپر کچھ اثر نہیں ہوگا زینب نام کی بچی کے اوپر۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری جو بیٹیاں ہوں یا نواسیاں ہوں تو ان کا نام ہمیں زینب رکھنا چاہیے، ان کا نام ایک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ نام، جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ نام عبداللہ ہے، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ نام زینب بھی ہے، اس طرح حضور کا پسندیدہ نام زینب بھی ہے۔ اب ٹائم کیونکہ مختصر ہے، آخر میں صدقہ فطر کے بارے میں، آخر میں صدقہ فطر، صدقہ فطر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے عید کی نماز سے پہلے ہی دینا ہے، صدقہ فطر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے عید کی نماز سے پہلے ہی دینا ہے، بلکہ ماہ رمضان میں صدقہ فطر دیں، بلکہ ماہ رمضان میں دیں، جس کو آپ دے رہی ہیں تاکہ وہ اپنا کچھ انتظام عید کا تو کر سکے نا۔ اب اگر آپ اسے عید سے فوراً نماز میں آتے ہوئے اگر آپ راستے میں کسے دیں گے تو وہ آگے آپ کا اپنا کیسا انتظام کرے گا، کیسے وہ کپڑے لے گا، کیسے جوتے، عید والے دن کون سے درزی کھلے ہوتے ہیں یا کون سی جوتوں کی دکانیں کھلی ہوتی ہیں، تو وہ کیسے اپنا انتظام عید کی خوشیوں میں شامل ہوگا۔ صدقہ فطر دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ غریب بندے کو اپنے ساتھ خوشیوں میں شامل کرنا، صدقہ فطر دینے کا مقصد غریب بندے کو اپنے ساتھ خوشیوں میں شامل کرنا۔ اگر آپ اسے عید کے دن دیں گے تو پھر آپ کی خوشیوں میں شامل وہ کیسے ہوگا؟ آپ کوشش کریں کہ صدقہ فطر ماہ رمضان میں دیں،
صدقہ فطر ماہ رمضان المبارک بلکہ 20 روزے سے پہلے پہلے آپ لوگ دے دیں. اس کا فائدہ پھر یہ ہوگا کہ اگلا بندہ جس کو آپ دیں گے تو وہ بندہ اپنے لیے کپڑے لے لے گا, اپنے گھر والوں کو کپڑے, کوئی راشن, عید کا سامان, جوتیاں وغیرہ لے لے گا. تو جب وہ لے کے پہنے گا اس کا ثواب آپ لوگوں کو بھی ہوگا, اس کا ثواب آپ لوگوں کو بھی ہوگا. اور سب سے بہتر جو ہے, سب سے بہتر جو صدقہ فطر ہے وہ آپ کسی دین کے طالب علم کو دیں, وہ آپ کسی دین کے طالب علم کو دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی اور کو دیں گے وہ چیز کھا لے گا, وہ تو جب وہ چیز کھائی گئی آپ کا ثواب وہاں پہ رک گیا. بس ایک مرتبہ آپ نے ادا کرنا تھا, ادا کر دیا, اس کا ثواب وہیں پہ رک گیا. آپ کے اوپر واجب تھا صدقہ فطر, آپ نے ادا کر دیا, اس کا ثواب وہیں پہ ٹھہر گیا. اس کے برعکس اگر آپ کسی دین کے طالب علم کو دیں گے اور وہ اسے کتابیں لے گا تو جب تک اس کے پاس وہ کتاب رہے گی, بلکہ اس کی آنے والی نسلوں کے پاس بھی اگر وہ کتاب رہے گی تو آپ کے حصے میں ثواب پہنچتا رہے گا, آپ کے حصے میں ثواب پہنچتا رہے گا. یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دین کے طالب علم کو صدقہ فطر دینے کا, یا ویسے اس کی ہیلپ کرنے کا, ویسے اس کی مدد کرنے کا. اور جس کو آپ صدقہ فطر دیں, جس کو آپ صدقہ فطر دیں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صدقہ فطر میں تمہیں دے رہا ہوں, بلکہ آپ جائیں اسے سلام کریں اور مٹھی میں پکڑا دیں, بس ٹھیک ہے. آپ کے دل میں بات موجود ہے, اگلے کو آپ نے شرمندہ کیوں کرنا ہے؟ اگر وہ بندہ سفید پوش ہوا تو جب آپ اسے کہیں گے یہ صدقہ فطر ہے تو اگلے کو پھر شرمندگی ہوگی نا, تو وہ سوچے گا کہ یار اس نے مجھے اتنا غریب سمجھ لیا. اگرچہ وہ غریب ہوگا لیکن وہ پھر دل میں سوچے گا کہ اس نے مجھے اتنا غریب سمجھ لیا ہے کہ مجھے صدقہ فطر دے رہا ہے, جو کہ فقیروں کا حق ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ مجھے فقیر سمجھ رہا ہے. اس سے بہتر پھر یہی ہے کہ بندہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ بھی دے, اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, بس چپ کر کے انہیں دے دے. بلکہ اگر آپ انہیں اتنا بھی کہہ دیں یہ میری طرف سے تحفہ ہے, تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو اس ماہ رمضان میں صدقہ فطر تقریباً کم سے کم 320 روپے بنتا ہے, 320 روپے بنتا ہے. اور زیادہ سے زیادہ جتنا مرضی انسان اپنی استطاعت کے مطابق دے دے. یہ کم سے کم, یعنی جو بندہ غریب ہے نا اس کے لیے 320 روپے, یہ ہر امیر بندے کے لیے 320 روپے نہیں ہے, یہ امیر بندے کے لیے, بلکہ وہ جتنا زیادہ سے زیادہ دے گا اس کا اتنا فائدہ ہے. یہ دوسروں کا فائدہ نہیں ہوتا ہے, کسی کے اوپر بندہ احسان نہیں کر رہا ہوتا صدقہ فطر دے کے, بلکہ اپنی ذات کے اوپر احسان کر رہا ہوتا ہے. صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے تک آپ لوگوں نے دے دینا. اگر لیٹ ہو جائیں تو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے, نہیں تو پورا سال میں جس وقت آپ کو ٹائم ملے آپ صدقہ فطر دے دیں. پورا سال میں جس وقت آپ کو ٹائم ملے صدقہ فطر دے دیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.